الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قصاص کے متعلق بات چل رہی ہے، تو کل آپ کو سمجھایا کہ قصاص کسے بولتے، دیت کسے بولتی، قاتل کسے بولتی، مقتول کسے بولتے۔ قصاص کا شان نزول کیا ہے، ان آیتوں کے نازل ہونے کے پیچھے بیک گراؤنڈ شان نزول کیا ہے، وہ آپ کو کل بتایا۔ کچھ مزید باتیں آج بھی سنیے۔ دیت کسے بولتے کل معلوم ہو گیا، پھر ایک مرتبہ سن لیں قصاص۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا تو قتل کرنے والے کو بولیں گے قاتل، جسے قتل کیا اسے بولیں گے مقتول۔ اب قصاص کسے بولیں گے؟ اب قاتل قتل کر دیا ایک آدمی کو، کسی کو قتل کر دیا، اب بدلے میں مقتول کے وارثین قاتل کو قتل کر دیں گے تو اسے بولتے ہیں قصاص، بدلے میں قتل کر دینا، جان کا بدلہ جان سے۔ قاتل ان کے آدمی کو قتل کر دیا تو وہ مر گئے، سو قتل مقتول کے آدمیاں وارثاں اس کے بھائیاں وغیرہ قاتل کو قتل کر دیں گے جان کے بدلے میں جان کو، اسے بولیں گے قصاص۔ دیت کسے بولتی؟ دیت اب انہوں قاتل قتل کر دیا، اب وہ مقتول کے وارث لوگ بھائیاں وغیرہ، بھائی تجھے کہیں کو چپ کے قتل کر دینا، ہمیں تو ذرا پیسہ دے دے ہمارے کو، راضی ہو جائیں گے، تجھے قتل نہیں کریں گے، مال پر راضی ہو گئے مقتول کے وارثین، مقتول کے بھائی، تو اسے بولیں گے دیت۔ تیسری چیز ہے معافی، قاتل آ کر ان سے معافی چاہ رہا، ابھی لوگ معاف کر دیے تو بس اب ختم۔ تین چیزیں حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب حدیث سنایا تھا آپ کو، مکمل نہیں ہوئی تھی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ صحابی حضرت ابو شریح خزاعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کا کوئی خونی نقصان ہو جائے، کوئی کسی آدمی کو، کسی کے خاندان کے آدمی کو، کسی کے بھائی وغیرہ کو قتل کر دے، خونی نقصان ہو جائے، تو ایسے موقع پر تین چیزیں ہیں، تین چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ پہلی چیز قصاص، جان کے بدلے جان کو قتل کر دو، ایک، دوسرا معاف کر دیں، تیسرا دیت لے لیں، مال پر راضی ہو جائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا کام کرنا چاہے تو ہاتھ پکڑ لو۔ اگر کوئی آدمی یہ تین چیزیں قصاص، معافی، دیت، ان تین چیزوں سے ہٹ کر یشتا چوتھی چیز بھی کرنا چاہ رہا تو اس وقت میں اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ چوتھی چیز کون سی کل بتایا، پھر بتاؤں گا۔ ان میں سے کسی چیز کو، ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کے بعد زیادتی کریں تو اس کے لیے دوزخ تیار ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ تیسری چیز، یہ تین چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز کون سی ہے؟ قصاص، معافی، دیت کے علاوہ چوتھی چیز کون سی ہے؟ اب دیت بھی لے لی، اس سے دیت، مال بھی لے کر راضی ہو جاتا، بول کر مال بھی لے لی ہے، پھر مال لینے کے بعد بول رہی تجھے قتل بھی کرتی رہے ہمیں، تو ہمارے بابا کو مار دیا، تو ہمارے بھائی کو مار دیا رہے، تو بول کر اس کے پاس سے پیسے بھی نہیں لیے، پہلے معاف کرتی بول کر پیسے لے لے کو، پھر بھی اسے کیا بول رہی تجھے قتل کرتی بول کر اسے قتل بھی کرنے تیار ہو جا رہی۔ تو ایسا دو کام نہیں کر سکتے بیک وقت، ایک کام کر لینا، یا تو قصاص میں قتل کر دو، یا تو پھر اس کو معافی چاہ رہا تو معاف کر دو، یا پھر اس سے دیت لے کر مال لے کر راضی ہو جاؤ۔ چوتھا کام بھی کر تو بولے تو مال بھی لیتے تجھے مرنے مارتے بولے تو نہیں ہوتا۔ یہ تین کاموں میں سے کسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے، یا تو قصاص، یا تو معافی، یا تو دیت۔ یہ حدیث ہے۔ آگے اب ایک آدمی، اب زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، کل وہ بھی شان نزول کے طور پر سنایا تھا کہ ان زمانہ جاہلیت میں زیادتی سے کام لیتے تھے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا غلام قتل کر دیتا تو غلام قتل کر دیتا تو دوسرا قبیلہ جس کے آدمی کو قتل کر دیے تھے، وہ قبیلہ غلام کے بدلے غلام کو قتل کرنے کو راضی نہیں ہوتا تھا۔ ان کا آدمی ہمارے آدمی کو غلام، ان کا غلام آدمی ہمارے آزاد آدمی کو قتل کیا ہے تو ہمیں بھی ان کے آزاد آدمی کو قتل کریں گے بول کر قاتل غلام کو چھوڑ کر آزاد آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ قتل کیا سو غلام، لیکن یہ لوگ کیا چاہتے تھے، مقتول کے وارث لوگ، مقتول کے قبیلے کے لوگ، قتل کیا سو قاتل آزاد غلام آدمی ہے، ہمیں ہمارا آدمی آزاد تھا مقتول، تو ہمیں بھی آزاد آدمی کو قتل کریں گے، ایسا کرتے تھے۔ اگر قاتل عورت ہوتی، قتل کرنے والی اگر عورت ہوتی، مرد کو قتل کرتی
تو اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اور آگے اگر عورت کو قتل کیا جاتا، اب عورت اگر قتل کرتی تو عورت کے بدلے میں عورت کو قتل نہیں کرتے تھے، عورت قتل کر دیتی کسی مرد کو، عورت قاتل ہے مرد مقتول ہے، تو ایسے وقت میں عورت قاتل کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کو، آزاد آدمی کو، اچھے آدمی کو قتل کرتے تھے. حالانکہ ماری تھی عورت قتل کری تھی، اسے نہیں مارتے تھے. اور دوسرا کیا، اس کے برعکس الٹا، اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دیتا تو اس وقت میں مرد قاتل ہے، عورت مقتول ہے. کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دیتا تو یہاں کیا کرتے تھے یہ لوگ، قاتل کے قبیلے کے لوگ بولتے تھے عورت کے بدلے میں ہمارے خاندان کی، ہمارے قبیلے کی کسی عورت کو قتل کر دو، لیکن قاتل مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بولتے تھے. تو زیادتی کرتے تھے. اگر غلام قتل کر دیتا آزاد آدمی کو تو پھر غلام قاتل کو قتل نہیں کرتے تھے. عورت قتل کرتی تو عورت کے بدلے عورت کو قتل نہیں کرتے تھے، عورت کے قبیلے کی کسی مرد کو قتل کرتے تھے. یا پھر عورت کو کوئی مرد قتل کر دیتا، قاتل مرد ہے عورت مقتول ہے، تو ایسے وقت میں قاتل کے قبیلے کے لوگ خود کہتے تھے ہمارے قبیلے کے کسی عورت کو تمہیں قتل کر دو، قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا، قاتل کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بولتے تھے. یہ سب زیادتی کرتے تھے. یا پھر دیت بھی لیتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، ایسا کرتے تھے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے زیادتی کا اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کی ہے، ان کے زمانۂ جاہلیت کی رسموں کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا ہے. اچھا، اب مقتول آدمی جسے قتل کر دیے، اس کے پورے وارث لوگ یا پھر ایک وارث بھی، اس کا ایک اگر وارث بھی اگر کہے گا بھائی کہیں کو قصاص میں قتل کر دینا، مال پر میں راضی ہو جاؤں گا، ایسا بول کر اگر کہہ دیا، پورے لوگاں کہہ دیں یہ بات دیت دے ڈال تو ہمیں راضی ہو جائیں گے بول کر، یا ایک آدمی اگر کہہ دیا تو پھر اب اس کے اوپر سے قصاص ختم ہو جائے گا، قصاص ثابت ہو جائے گی، اب اسے قتل نہیں کر سکتے، دیت پر راضی ہونا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ پورے لوگ راضی ہو جائیں مال پر، یا ایک آدمی اگر کہہ دے کہ بھائی تو ہم کو دیت دے ڈال، بھائی مال دے ڈال، میں راضی ہو جائیں گے بول کر بول دیے، تو پھر اب اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا. اب جو آدمی ایک آدمی اگر بول دیا کہ بھائی ہمیں دیت پر راضی ہو جائیں گے بول کر، تو اب اسے دوسرے آدمی ایک جگہ بولا تو دوسرے آدمی ہمیں سب نہیں بولے تو کو بول کو اسے قتل نہیں کر سکتے. ایک آدمی اگر کہہ دیا تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہو، تو اسے قتل نہیں کر سکتے. اب اچھا، اگر ایک آدمی بول دیا تو دیت دے بول کر، اب یہ بولا سو آدمی دیت دے کر ہم تم جان معافی کر لے بول کر، تو یہ دیت کا مطالبہ کرنے والا آدمی اگر اپنی دیت بھی اگر معاف کر دیتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے. اب وہ آدمی قاتل دیت دے دیا، مال دے دیا، مال دینے کے بعد اب کیسا تقسیم کرنا اسے، تو جیسا پراپرٹی کے حصے ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ہے کسے کتنا حصہ ملتا بول کر، تو شرعی اعتبار سے میراث کسے کتنا ملتی ہے، مرد کو کتنا ملتی ہے، عورت کو کتنا ملتی ہے، وہ حساب سے تقسیم کرنا. بچے ہے تو کتنا، پوترا ہے تو کتنا، دادا ہے تو کتنا، نانا ہے تو کتنا، وہ ساری چیزیں قرآن مجید میں آئندہ آئیں گی، تو وہ حساب سے تقسیم کرنا پڑتا. اگر کوئی آدمی کہہ دیا کہ بھائی تو مال دے تو ہمیں راضی ہو جائیں گے بول کر، تو یہ آدمی اگر اپنی دیت بھی معاف کرنا چاہتا ہے، مجھے نقو پیسے بھی کہیں بول کر، تو پھر اس کے اوپر سے بھی وہ پیسہ چلے جاتا. ایک مسئلہ تھا. آگے ایک علمی بات، اہل تورات پر قصاص تو فرض تھا لیکن دیت مشروع نہ تھی. تورات کے اندر قصاص جان کے بدلے جان یہ حکم تھا، سو اس کے علاوہ دیت مال دے تو راضی ہو جائیں گے، اس کی جان معافی کر دیں گے، یا معافی چاہے تو معاف کر دیں گے، یہ دو چیزیں نہیں تھے. اہل تورات کے اندر، تورات کتاب کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر صرف ایک حکم تھا، قصاص کا حکم تھا، سو اس کے علاوہ دیت مشروع نہیں تھی، ابھی شروع نہیں ہوئی تھی دیت، اور معافی بھی نہیں تھی. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے. ذالک تخفیف من ربکم رحمہ، یہ قصاص کے حکم میں یہ تین چیزیں، قصاص، دیت، معافی، یہ تین چیزیں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر آسانی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے. ورنہ اس کے علاوہ، اس امت کے علاوہ پہلے زمانے کے لوگوں پر یہ تین چیزیں نہیں تھیں، صرف ایک چیز تھی، سو قصاص، بدلے میں قتل کر دینا، ایک چیز تھی. اس کے علاوہ دوسری دو چیزیں دیت اور معافی، یہ دو چیزیں اس زمانے میں بھی شروع نہیں ہوئے تھے. اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی کہنا کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل پر قصاص ہی فرض تھا، دیت ان کے لیے مشروع نہ تھی. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے اس امت پر رحم کیا، ان کو دیت لینے کا حق دیا. اس امت سے پہلے دیت حلال نہیں تھی. اچھا، آگے
آگے کیا ہے؟ قانون قصاص میں بڑی زندگی ہے. اب یہ بھی قرآن مجید میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. قانون قصاص میں بدلے میں قتل کرنے میں یہ قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیسا زندگی ہے؟ ایسا زندگی ہے، وہ زندگی اس طرح ہے، قاتل بھی قتل کرنے سے بچے گا. اگر قاتل کو بدلے میں قتل کر دیں گے تو پھر ڈر جائے گا، آئندہ کوئی بھی آدمی کسی کو قتل کرنے تیار نہیں ہوگا، ڈرے گا. نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ قصاص میں اگر قاتل کو نہیں قتل کریں گے تو پھر ہر ایک آدمی بھی جرأت مند ہو جائے گا، دلیر ہو کر بے باک ہو کر ہر کسی کو قتل کرتا جائے گا. ظلم، زیادتی، تشدد، بربریت اور بڑھتا جائے گا. تو اس لیے ظلم کو، قاتلوں کو اور ملکوں سے انسانوں کی جان کی سلامتی چاہیے یا پھر امن چاہیے یا پھر برائیوں کو ختم کرنا ہے تو پھر اس کے لیے قاتلوں کو برسر عام قتل کرنا پڑے گا قصاص میں. اس کے علاوہ جیل میں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جیل میں ڈالنے سے اور آدمی ضدی ہو جائے گا، ہٹ درم ہو جائے گا. اور آدمی پہلے سے جو جیلر قیدی، پرانے قیدی رہتے ہیں تو ایک حساب سے دیکھیں گے تو جو قیدی پرانے ہوتے جیلوں کے اندر ان کا مرتبہ جیل کے پولیسوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے بعض مرتبہ. تو اب یہ قیدی کیا ہو جائے گا؟ جیل میں ڈال دیں گے تو پھر چھوٹا موٹا ایک پہلے سے روڑی ہوتا ہے تو وہاں جا کر لڑائی کر کے خامہ کا پرانے قیدیوں کو مار دے گا. ہو سکے تو پولیسوں سے لڑ کے مار کے جھگڑا کر کے پھر دیوانہ کود کے دیواریں پھلانگ کر آئے گا یا پھر دیوانہ توڑ کر آئے گا. یہ سب چیزیں ہوں گی جیل میں ڈالنے سے. اگر قصاص میں قتل کر دیں گے، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا تو برسر عام پبلک کے ساتھ ملا کر قتل کر دیں گے قاتل کو، تو پھر کوئی آدمی کسی کے بارے میں قتل کرنے کا پلان تک نہیں کرے گا. یہ ایک اسلامی حکم ہے. اچھا ایک واقعہ سن لو. حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کو 5 یا 7 آدمی مل کر قتل کر دیے. اب ایک آدمی قتل کر دیا تو قصاص میں قتل کرنا، یہ بات تو آ گئی. اب 5 یا 7 آدمی یا کئی آدمی مل کر ایک آدمی کو قتل کر دی تو کیا کرنا ہو؟ کیا کرنا ہے؟ وہی حکم، بدلتا نہیں حکم. ایک رہو قاتل، 10 رہے قاتل، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. تو 5 یا 7 آدمی مل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کو قتل کر دیا. قاتل کتنے ہیں؟ 5 یا 7 قاتل ہے، مقتول ایک ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر والوں سے کہا، شہر صنعاء والوں سے کہا کہ قاتلہ کون کون ہے تمہارے کو معلوم ہے، تمہیں عزت سے ہمارا کو نامہ بول ڈالو. تو وہ لوگ بولتے نہیں تھے نامہ، وہ لوگ بھی چھپ لیتے قاتل لوگ. ابھی گاؤں والے لوگ بول رہے نہیں. تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں اپنے اس زمانے کے ان کے خاص سی ڈی لوگوں سے تحقیق کی، تلاش کر کے ان قاتل لوگوں کو پکڑ لیا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 5 یا 7 لوگوں کو جو ایک آدمی کو قتل کر دیے تھے تو ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا. پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اگر شہر صنعاء کے سارے آدمی مل کر ایک آدمی کو قتل کر دیتے تب بھی میں ایک آدمی کے قتل کے بدلے میں پورے شہر صنعاء کو قتل کر دیتا. مطلب کیا؟ جان کی اتنی اہمیت ہے. اگر ایک آدمی کو قتل کر دیتے تو میں سب کو ایک آدمی کے بدلے قتل کر دیتا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے. تو قصاص، اب بعض لوگ کہتے کہ قصاص تو ظلم ہے، ایک آدمی کیسا کہ مار دیا بھائی اب پھر اسے بدلے میں کئی کو مارنا، یہ تو ظلم ہے بول کر بولتے. قصاص ظلم نہیں ہے، عین انصاف ہے. یہ عین انصاف ہے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں بول رہے یہ قصاص کا حکم سمجھنے کے واسطے عقل کا استعمال کرنا پڑتا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل رکھنے والوں، قصاص کے حکم میں زندگی ہے. اگر قاتل کو برسر عام قتل کر دیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی، ورنہ اگر قاتل کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ان بے باک ہو کر دوسرے لوگوں کو بھی قتل کر دے گا، دوسرے لوگوں کی جان کو بھی برباد کر دے گا. تو قصاص عین عدل ہے، عین انصاف ہے، اس کے اندر ظلم نہیں ہے. بعض لوگ جو کہتے نہیں کہ قصاص میں جان کے بدلے جان کو قتل کر دینے میں اسلام کے اس حکم کے اندر زیادتی ہے. اسلام کا کوئی بھی حکم زیادتی والا نہیں ہے، بلکہ بس بات اتنی ہے کہ ہماری عقل اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہے انسانیت کی خلوتہ. ورنہ اسلام کا کوئی بھی حکم انسان کی طبیعت کے خلاف نہیں ہے، انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے، انسان کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے. اچھا جو شخص، اچھا حدیث ہے. اب بعض لوگ کیا بولتے قصاص کے بدلے میں قتل کرنے کے بارے میں؟ بعض لوگ ملک کے سربراہ، بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ اگر آڑ بن گئی قصاص میں قتل کرنے کے بارے میں، آڑ بن رہی بولے تو، یا پھر وہ لوگ مقتول کے وارثین سے آ کر کہہ رہی
معاف کر ڈال باپ، تمہارے باپ کو مار ڈالی نے کیا چھوڑ ڈال، کئی کو ان کے جان کو ختم کر دینا، تمہارا بابا مر گیا مار ڈالی نا چھوڑ ڈال، معاف کر ڈال، کیا ہو گیا ایسا بول کر بول رہی بولے تو یہ کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، سربراہ کو، بادشاہ کو، کسی بھی ایک پبلک کو آ کر بولنے کا حق نہیں مقتول کے وارث سے. وہ اگر وہ لوگ خود مقتول کے وارث معاف کر دے تو کوئی بات نہیں ہے. کوئی بڑا آدمی آ کر ان کو جا کر بول رہا سی ایم پی ایم بول کر نہیں چلتا یہ. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جو شخص قصاص نافذ کرنے میں آڑے آ جائیں تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، پورے لوگوں کی لعنت ہے. تو آڑ نہیں بننا کسی کو. اگر مقتول کے وارثین معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتے ہیں قتل کا، یا پھر وہ لوگ دیت لے کر معاف کرنا چاہیں تو دیت لے کر معاف کر سکتے ہیں. قصاص یا دیت یا معاف کرنا سربراہ مملکت کے اختیار میں نہیں ہے. ملک کے بڑے کی یا ریاست کے بڑے کی یا گاؤں کے بڑے کا اس کا اختیار نہیں ہے قصاص کا حکم لینا. یہ بلکہ مقتول کے وارثوں کا حق ہے. جس کا باوا یا بھائی مر گیا ہے اس کے وارثوں کا حق ہوتا ہے یہ. اس کے علاوہ جو سربراہ ہے ایسا کرے گا وہ قانون قرآن کا باغی ہوگا، اس کی سزا کا مستحق ہوگا. اچھا، یہ قاتل کی موت سے ہزاروں لوگ کی جانیں بچے گی. اب وہی قصاص کا حکمت بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کو قتل کر دینے سے دوسرے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچے گی. آخری بات، جن لوگوں کے نزدیک جو لوگ بولتے نہیں قصاص ظلم ہے بول کر، آخری بات ان کے لیے پیغام، جن لوگوں کے نزدیک انسان کی جانوں کی قیمت نہیں ہے وہ لوگ قصاص کو اچھا نہیں سمجھتے. انہیں قاتل پر رحم آتا ہے، مقتول کی جانوں پر رحم نہیں آتا. جن کے پاس انسانوں کی جانوں کی قیمت ہوتی ہے، ان کو قدر ہوتی ہے، انسان کا تو کیا جان کا تو کیا بول کر وہ لوگ بدلے میں قصاص میں قاتل کو قتل کر دیں گے. ورنہ پھر جن کے پاس انسانوں کے جانوں کی قدر نہیں ہوتی ہے وہ لوگ کسے چاہے اسے قتل کرتے جائیں گے. اور آگے بات کیا کہ قاتل پر لوگوں کو رحم آتا ہے، ڈپارٹمنٹس کو، پولیسوں کو، یا کسی بھی اسلام دشمن آدمی کو قاتل پر رحم آتا ہے. مقتول کو ختم کر دیا، مار دیا، اس پر رحم نہیں آتا. حق تو یہ ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے مقتول پر رحم کرنا تھا، کہ چپکے مار دیا تو بول کر اس پر رحم کرنا تھا، بدلے میں اسے قتل کرنا چاہیے ایسا بولنا تھا. مقتول پر رحم کرنے کے بجائے قاتل پر رحم کر لوگا. زمانہ الٹا ہو گیا، الٹی گنگا بہ رہی ہے. تو یہ اسلام کی حکمتیں ہیں. تو سمجھ میں آ گئی بات. خلاصہ کہ 3 چیزیں قصاص کے بارے میں، یا تو آدمی مقتول کا وارث چاہے تو یا تو قصاص کے بدلے میں قتل کر سکتا ہے، دوسری چیز یا تو دیت مال لے کر راضی ہو سکتا ہے، یا پھر معاف کر سکتا ہے. یہ 3 چیزیں. اور اسلام کی اس قصاص کے حکم میں حکمت کیا ہے؟ اگر قاتل کو قتل کر دیں گے تو پھر دوسرے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں. ورنہ اگر قاتل کو یوں چھوڑ دیں گے تو پھر وہ آدمی روز بروز کسی نہ کسی کو قتل کرتا جائے گا، بے باک ہو کر مجھے کون کیا بولتا بول کر ایسا روز کسی نہ کسی کو قتل کرتا جائے گا. تو اس لیے اسلام کا پیغام یہ ہے انسانوں کے لیے، ملکوں کے لیے، کہ اگر قاتل کو پبلک کے سامنے اگر قتل کریں گے تو ملکوں سے، دھرتی سے قاتل لوگ ختم ہو جائیں گے، امن شانتی اور لوگوں کے اندر سکون اور لوگوں کی جان بخشی باقی رہے گی. ورنہ پھر قاتل لوگ بڑھتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پورے دنیا کے انسانوں کو، ڈپارٹمنٹس کو اور ملکوں کے حکمرانوں کو اللہ کے اس قصاص کے حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.